شادی کے فوراً بعد میرا شوہر جنید کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ پیچھے میں اور میرا ایک 10 سال کا دیور تھا جس کی ذمہ داری جنید مجھ پر لگا گئے، کیونکہ میری ساس سسر فوت ہو چکے تھے اور شوہر اور چھوٹا دیور شہباز 2 لوگ ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں ہی شہباز کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی۔ ایک دن میں دیور کو اسکول چھوڑنے گئی تو مجھے وہاں میرا پہلا عاشق مل گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ وہ تو مر چکا تھا۔ بڑی ہی خاموشی سے جلدی سے اس کے پاس سے گزر گئی اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات میرے دیور نے نوٹ کر لی تھی۔ میں جلدی سے اسکول کے اندر چلی گئی کیونکہ آج میرے دیور کے اسکول میں مدر ڈے تھا۔ ساس کی جگہ مجھے ہی جانا پڑا۔ جیسے ہی میں میٹنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ بالکل میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوبصورت سی مسکراہٹ تو وہی تھی جو کچھ سال پہلے تھی۔ میں نے جلدی سے چہرہ نیچے کر لیا، لیکن شاید کچھ دیر ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے اور مجھے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا کہ شہباز نے اسے سر کہہ کر متوجہ کیا۔ سر، یہ میری بھابھی ہیں۔ شہباز نے میرا تعارف کروایا تو وہ کچھ ہوش میں آیا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنے لگا۔ میں بہت کنفیوز تھی۔ نہ جانے کیوں میں ماضی کے جھروکوں میں داخل ہو چکی تھی۔ شہباز اس کی نظروں کے تعاقب میں نہ جانے کیا سمجھ چکا تھا۔ میں نے کچھ تھوڑی بات کی اور پھر ساتھ ہی شہباز سے کہا کہ اب چلو، گھر میں کافی کام ہے۔ لیکن اس کے سر نے نہ جانے کب ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء منگوا لیں۔ میں نے مرتے ہوئے 2 نوالے لیے اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ شہباز کافی دیر کے بعد آیا۔ اس سے پہلے اس کا وہی سر میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی خود کو بچاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے آٹو میں بیٹھ کر شہباز کو اشارہ کرنے لگی جو اسکول سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ شہباز جلدی سے آ گیا اور کہنے لگا، اچھا تو بھابھی، یہ کیا چکر تھا؟ کیا بات ہے شہباز؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ارے میں تو سر اویس کو یاد کر رہا تھا۔ کتنے اچھے ہیں نا؟ آپ ان کو جانتی ہیں پہلے سے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی ان کو۔ میرا تو ان سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بھائی یہاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ سر اویس تو ہے نا؟ ساتھ ہی وہ ہنسنے لگا۔ بات کرنے کے بعد اس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ ہر بات کو جان چکا ہے۔ میں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے کسی کو بھی مت بتانا۔ وہ میری اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو اب مجھ پر ہے نا کہ میں کس حد تک اس راز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں۔ لیکن بھابھی، آپ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں کہ آپ اس قدر… اف میرے خدا، دیکھنے میں تو آپ کو بہت ہی میں سیدھی سادی سمجھتا تھا۔ آپ نے کیسے کیسے گل اپنے زمانے میں کھلائے ہیں، اب دیکھیں کیسے پردے اٹھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ میرا ایک کام کر دیں گی تو یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میں اس وقت جس مصیبت میں پھنس چکی تھی، میں نے ساری شرائط کو ماننے کی حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ شاید مجھ سے پیسے مانگے گا یا کوئی قیمتی چیز، اس لیے میں بہت مطمئن تھی۔ شہباز، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھے بتا دو، لیکن میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو کہ خدا کے لیے کسی کو بھی مت بتانا۔ جی نہیں بتاؤں گا، لیکن اس شرط کو پورا ہو جانے کے بعد۔ وہ شرط میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آج ہی بتا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس کام میں کوئی بھی تاخیر ہو۔ ارے بھابھی، آج تو کسی بہت ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، کل لازمی بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور جنید کی مجھے اس لمحے کال آ گئی۔ میرا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا کہ شاید شہباز نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کافی دیر رنگ ہونے کے باوجود بھی میں نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ بول بول کر خود ہی بند ہو گیا۔ شہباز پورا دن باہر گھومنے پھرنے کے بعد گھر واپس آیا تو میں اس کی ہی منتظر تھی۔ کہنے لگا، بھابھی، شرط تو میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا، اور کھانا میں نے باہر آج دوستوں کے ساتھ کھا لیا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے سو جائیں۔ بھائی کل یا پرسوں تک آ جائیں گے۔ وہ اس قدر وثوق سے یہ سب کہہ رہا تھا کہ میں اس کی عمر اور ذہن دونوں کا معاوضہ کرنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بھر میں سولی پر لٹکی رہی، نہ ڈھنگ سے کھا سکی اور نہ ہی پی سکی۔
نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی خسر پھسر کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں سارے کمرے ایسے ہی تھے کہ ایک کے ساتھ دوسرا کمرہ موجود تھا۔ مجھے آوازیں پہلے سے زیادہ آنے لگیں تو میں نے اپنے کمرے میں سے ہی اس کمرے کے دروازے پر بنے سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں میرا دیور ایک عورت کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عورت اس کے بہت ہی قریب تھی اور وہ بار بار اس کے کان میں کوئی خسر پھسر کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پہلے تو یہی دل کیا کہ ابھی جا کر اس کو پکڑ کر بے شمار جوتے لگاؤں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ ستانے لگی کہ شہباز بے حد تیز ہے، یہ نہ ہو کہ میرے جانے پر کہیں اس عورت کو ادھر ادھر چھپا دے اور پھر اپنے کہے کو مانے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے 1 یا 2 دن مزید انتظار کرنے کا سوچا کہ اگر میں نے اس کو دوبارہ اس حالت میں دیکھا تو پھر اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ خیر بڑی ہی مشکل سے وہ رات گزری۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے اس نے اسکول نہیں جانا تھا، اس لیے میں بھی بے فکری سے سوئی رہی۔ لیکن جیسے ہی مجھے ایک دم سے یاد آیا تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر شہباز کو جگایا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ بھابھی اتوار کو تو سکون سے سونے دیا کریں۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ تم اٹھ کر گرما گرم ناشتہ کھا لو، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں، تم بھی ابھی کھا لو۔ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر بنا کچھ کہے ہی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہاں ایک سٹول پر بیٹھا اور ساتھ ہی جمائیوں پر جمائیاں لینے لگا۔ رات بھر سوئے نہیں ہو کیا؟ میں نے تو ایک ویسے ہی رسمی سی بات کی تھی، لیکن وہ اس بات کو نہایت غلط رنگ دے گیا اور فوراً سے کہنے لگا کہ بھابھی جی رات بھر جاگنا تو آپ کا کام ہے، کسی کی یادوں میں بھلا ایک معصوم سا بچہ کیا کروں گا جاگ کر؟ میں اس کی اس بات پر اس قدر شرمندہ ہو گئی اور پھر مزید کوئی بات ہی نہ کر سکی۔ وہ بڑے ہی مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ جب پیٹ بھر گیا تو کہنے لگا کہ بھابھی میری بات سنیں، آپ ایسے ہی ڈر نہ جایا کریں، بڑی اچھی ہیں آپ، اور میری شرط سن لیجئے کہ میں ایک ہی شرط پر بھائی کو آپ کی حقیقت نہیں بتاؤں گا کہ اگر آپ میری یہ بات مان لیں۔ اس کے بعد جو کچھ شہباز نے مجھ سے کہا وہ سننے کی سکت میں کہاں سے لائی۔ شہباز تمہیں آخر شرم کیوں نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ آنسو میرے رخساروں پر اس تیزی سے بہہ رہے تھے کہ میں نے چاہتے ہوئے بھی ان کو صاف نہیں کیا۔ میں اس کی طرف دیکھے ہی جا رہی تھی، شاید اس کو اپنی کہی بات پر کچھ شرمندگی محسوس ہو جائے یا یہ بات سوچنے کے قابل ہو جائے کہ یہ بھابھی نہیں بلکہ یہ تو میری ماں ہے۔ اس نے مجھ سے ماؤں جیسا ہی سلوک کیا ہے، لیکن کبھی دیور بھی ان مخلص پاکیزہ رشتوں کو سمجھ سکے ہیں؟ اس لیے تو اس گھٹیا انسان نے اپنی انتہائی کم عمری میں ایسی گھٹیا بات کر دی تھی۔ تمہیں علم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں۔ اگر آپ نے میری اس بات پر غور نہیں کیا تو پھر آپ نتائج کی ذمہ دار خود ہی ہوں گی۔ یہ بالکل وہی بات تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیونکہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو بھی پھنستی ہوں، اگر بات مان لیتی تو بھی میں ہی مرتی ہوں۔ اس لیے خوب سوچ بچار کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ موت ہی ایسی زندگی سے بہتر ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ میں وہیں پر ہی کچن سٹول پر ہی بیٹھ گئی کہ یہ شرط میں کس طرح سے مانوں، میں کیا کروں؟ یہ سوچتی ہی رہی لیکن میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی اور پھر میری روٹی بھی جل گئی۔ نہ میں ناشتہ کر سکی اور نہ ہی کچھ اور، بس وہیں کچن میں بیٹھی روتی رہی۔ شہباز کہیں باہر جا چکا تھا۔ میرے دل سے اس کے لیے شدید نفرت نکل رہی تھی۔ یہ اتنا سا لڑکا میرے دن رات کی قرار کا کس قدر دشمن بن چکا تھا۔ خدایا اس کو ہدایت نصیب فرما۔ ابھی کچھ ہی دیر اسے باہر گئے ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ بھابھی پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ شہباز تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کس بات کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ بھابھی جی آپ سے بھلا کس بات کا بدلہ میں نے لینا ہے؟ آپ تو مجھے اپنی ماں جیسی ہیں، اور پھر اپنی ماں کو بھلا کون تنگ کرتا ہے؟ اس کی ایک ایک بات سے شیطانیت جھلک رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے منہ کو نوچ کے رکھ دوں۔ کہنے لگا بھابھی جی پھر آج رات کو تیار رہیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ تجھے ہدایت کے دائرے میں رکھے۔ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے؟ میں تو انتظار ہی کرتی رہی کہ دن ہی لمبا ہو جائے، رات کبھی نہ ہو، کیونکہ اس رات نے تو میرے منہ پر کالک ہی مل دینی تھی۔
کیونکہ اس کالک کی سیاہی سے اور کچھ نہیں تو میرے دن کے اجالے میلے لازمی ہو جانے تھے۔ شام کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میرے موت کے پروانے میں کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئیں اور میں نماز کے لیے اٹھ گئی۔ میں ابھی جائے نماز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں اب نماز تو نہیں توڑ سکتی تھی نا، اس لیے میں نے دروازے پر ہونے والی دستک کی پرواہ کیے بنا ہی نماز کو جاری رکھا۔ دستک ابھی بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور ہی کھڑی رہنا چاہتی تھی۔ اب دروازے پر ہونے والی دستک تھم چکی تھی، میں نماز بھی پڑھ چکی تھی، اب دعائیں مانگنے میں مصروف تھی کہ باہر والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور میں نے اپنے کمرے کے اندر والی سائڈ سے کنڈی لگا دی۔ دروازے پر شہباز ہی تھا۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ گھر میں آ چکا تھا۔ اس کی یہی آواز آئی کہ بھابھی، آپ اپنے لیے خود ہی مصیبتیں جمع کر رہی ہیں۔ آپ کو اپنا خود ہی احساس نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کا کس طرح سے کر سکتا ہے۔ کافی دیر تک دروازے پر کھڑے ہو کر بول کر وہ چلا گیا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کی رات تو میں بھی دروازہ نہیں کھولوں گی، پھر کچھ بھی ہو جائے، ہوتا ہے تو ہو جائے۔ پوری رات میں نے سکون سے سو کر گزاری اور صبح اٹھتے ہی میں کچن میں گئی اور شہباز سے کہا کہ آج سے تم خود ہی اسکول چلے جایا کرو کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا، لیکن میں کچھ ہی دیر بعد راستہ بدل کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کن کاموں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ جتنی اس کی عمر تھی اس سے بڑے بڑے وہ کام کر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب میں اس کے اسکول کے قریب پہنچی تو میں نے گارڈ سے پوچھا کہ شہباز اسکول پہنچ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں پہنچ گیا ہے۔ میں کچھ مطمئن سے ہو کر گھر کی طرف لوٹ آئی۔ جب میں گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو سر اویس مجھے راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ میں نے پہلے تو تیزی سے چلنا شروع کر دیا، لیکن جب مسلسل اسے اپنے پیچھے چلتے ہوئے پایا تو ایک دم سے ایک جگہ پر رک گئی۔ اس سے پوچھا کہ اگر ماضی نہیں بھلایا جاتا تو اس وقت کہیں غائب نہیں ہونا تھا۔ اب جب کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں تو پھر مجھ سے کیوں یہ سب کچھ کروانے پر مجبور کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس طرح کرنے پر میں حال میں سے پھر سے ماضی میں کہیں چلی جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ میں اچھی خاصی اس کو سنا کر تیزی سے چلتی ہوئی گھر کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے داخل ہو گئی۔ میں ایک دم سے بے حد حیران ہوئی کہ دروازے پر لگا تالا اب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے جنید کھڑے تھے، لیکن وہ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ جلدی مجھے ایک طرف کرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے اس رویے سے بے حد پریشان ہوئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ شاید شہباز نے انہیں کہیں کچھ ایسا بتا تو نہیں دیا۔ وہ شاور لے کر باہر نکلے تو میں نے کہا کہ میں ناشتہ بناتی ہوں، کر لیں۔ انتہائی سرد مہری سے مجھے جواب دیا گیا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے مزید قریب جا کر پوچھا تو کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہوا تو نہیں، لیکن بہت جلد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تم جاؤ موجے کرو۔ میں یہی سوچنے لگی کہ اے خدا، میرے ماضی سے کسی بھی طرح سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے کون کون سے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کے لیے مجھے ایسی سزائیں مل رہی ہیں۔ شہباز کے آنے پر جنید کا موڈ بالکل ٹھیک تھا اور وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میرے دل میں شہباز کے لیے شدید نفرت جاگ چکی تھی کہ یہ لڑکا میرے لیے بے انتہا وبال جان بن چکا تھا۔ جنید نے مجھ سے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں تو تم کچھ دنوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنی امی کی طرف ہو آؤ۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ ابھی تو آپ گھر واپس آئے ہیں، ابھی میں نے کہیں نہیں جانا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ شام کو کال آ گئی کہ میری بڑی بھابھی کی طبیعت بے حد خراب ہے، اس لیے مجھے جلدی سے وہیں پر ہونا چاہیے۔ جنید مجھے امی کی طرف باہر ہی اتار کر واپس آ گئے اور میں گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے اس شخص پر نظر پڑتے ہی میری سانسیں رکنے لگیں۔ سامنے صوفے پر اویس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں تیزی سے باہر کے کمرے کی طرف آ گئی
जहां भाभी बिल्कुल ठीक ठाक बैठी मुस्कुरा रही थीं। ये क्या भाभी, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यहाँ आओ तो सही। ये जो बाहर बंदा नहीं बैठा, ये मेरी छोटी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इससे मिल लें और साथ ही एक दूसरे से खुलकर बातें कर लें, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं हैं और जो कुछ भी करना है इसने खुद ही करना है। भाभी मुझे बेहद राज से और खुश होकर बता रही थीं। मैं इनके मुंह की तरफ देख रही थी कि अगर आपने इससे रिश्ता करना है तो फिर मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाने का क्या मकसद बनता है। मैं वाकई भाभी से नाराज हो चुकी थी, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी। वो मुझे मनाने की मुसलसल कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद भाई ने हम सबसे कहा कि खाना लगाएं। मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया और फिर मुझे वो खाना साथ बैठकर खाना भी पड़ा। अवैस की नज़रें मुसलसल मुझ पर ही जमी हुई थीं। अभी हम लोग खाना खा रहे थे कि अचानक जुनैद और शहबाज भी वहीं पर आ गए। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी पार्टी हो रही है, और वो भी हमारे बिना ही। शहबाज ने आते ही एक बोटी उठाई और इसे खाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। जब जुनैद लोग दाखिल हुए थे तो अवैस वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन शहबाज इनको देख चुका था और अब मुसलसल इसके इंतज़ार में था। लेकिन अवैस जा चुका था, इसे कोई ज़रूरी काम था। जुनैद और शहबाज को भी भाई ने ही बुलाया था। वो आज सबको सरप्राइज़ दे रहे थे। मेरी तो जान पर ही बनी रही। शहबाज लोग जा चुके थे और कह कर गए थे कि अभी कुछ दिन तक यहीं पर रहो। मैं अगले कुछ दिनों तक वहीं पर रही। भाभी की हर बात अवैस से शुरू होती और उसी पर जाकर ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो बेहद खुश थीं और साथ में ही इसकी तारीफ़ें करती रहतीं। एक दिन हम लोग शॉपिंग कर रहे थे कि अचानक ही भाभी को याद आया कि इस शर्ट के साथ का मैचिंग दुपट्टा तो वो मॉल में ही छोड़ आई हैं। मेरे पास काफ़ी सामान था, इसीलिए मैं वहीं पर एक तरफ सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि वो जाएं और वो सारा सामान उठाकर ले आएं। भाभी चली गईं। मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो अवैस ही था। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? तुमने खुद को एक ऐसे खौल में बंद कर लिया है कि जहाँ पर तुम्हारे इर्द गिर्द बस परेशानियाँ ही हैं। वो मुझे नहायत शफकत से पूछ रहा था। न जाने कितने अरसे के जब्त किए हुए आंसू थे जो इसकी इस बात पर छलक पड़े। आगे बढ़ा और मुझे टिश्यू दिया। मैंने बेखबरी में वो टिश्यू पकड़ लिया और आंसू साफ किए। कुछ ही देर बाद भाभी आ गईं। उन्होंने न जाने देखा या नहीं, लेकिन मुझसे पूछा कुछ भी नहीं। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रहीं कि मेरी सूजी हुई नाक उनको बहुत कुछ बताने पर मजबूर हो रही थी। भाभी ने प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सादगी से जवाब दिया कि अम्मा अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और साथ लेकर चल पड़ी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कि वो किसी से लड़ रहे हों। हम लोग तेज़ी से अंदर आ गए। अंदर जुनैद बैठे हुए थे। वो मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ जो मॉल में यूं गैर लड़कों के साथ मिलती रहती हूँ। भाई से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि ये सब क्या है बेटा। भाई हमेशा मुझे बेटा कहकर ही पुकारते थे। अरे ये क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसको अपने घर में जगह दी। बस अब इसे रखें अपने घर में, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एकदम से जुनैद के मुंह से ये बात सुनी तो मैंने भाई से कहा कि अभी और इसी वक्त शहबाज और अवैस को बुलाएं। भाई ने फौरन ही दोनों को यहाँ कॉल करके बुलाया। कुछ ही देर बाद दोनों यहाँ आ गए। जैसे ही अवैस घर में दाखिल हुए तो जुनैद पर नज़र पड़ी। जुनैद ने अवैस को देखा तो आंसू दोनों की आंखों से बहने लगे। जुनैद आगे बढ़े और अवैस को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ अरसे पहले कहीं खो गया था और अब ये यहाँ एकदम से। ये सब क्या है भाई? एकदम से अवैस भी माजी में चले गए जहाँ पे इन्हें सब कुछ याद आने लगा। वो कहने लगे, जब अब्बा की वफ़ात हुई तो मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था। आर्मी वालों की नौकरी भी ऐसी ही होती है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फिर एक दिन जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया गया। वहाँ पर वो इलाका गैर का एक निशान तो लगा हुआ था। मुझे न जाने रात के अंधेरे में पता क्यों नहीं लगा, तो मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बस फिर मैं हिंदुओं के जंगल में इसकी कैद में जा पड़ा। मैं वहाँ फिर 4 साल रहा।
وہاں کے 4 سال میرے 400 سالوں کے برابر ہیں، کیونکہ بہت ہی بری قید و بند کی صحبتیں تھیں۔ ہر روز ظلم و ستم تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ایک انگوٹھی اتار کر اپنے ایک دوست کو دی کہ اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو یہ میرے گھر میری ماں کو پہنچا دینا، اور مشکل یہ پیش آئی کہ وہ مجھ سے پہلے شہید ہو گیا۔ بس میری لاش کو اخبار میں دے دیا گیا اور اس انگوٹھی کو بڑی واضح کر کے دکھایا گیا۔ میرے گھر والوں نے جب وہ خبر پڑھی تو مجھے تو وہ رو پیٹ کر صبر کر بیٹھے۔ ہمارے چچا اور تایا تو سب سے زیادہ خوش تھے کہ چلو ایک بیٹا تو گیا، اب ساری جائیداد کے وارث ہم سب خود ہی ہوں گے۔ اس لیے میرا وہاں ایک دم سے سب کے سامنے آ جانا کسی بھی خطرے سے کم نہیں تھا، اس لیے میں روپوش رہا۔ لیکن میری ماں نے بارڈر کے پاس ہی ڈیرا لگا لیا کہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میں زندہ ہوں۔ بس ایک ماں کی ایسی دعا تھی کہ میں واقعی زندہ تھا۔ وہاں جب نکلا تو میری ماں وہیں پر ہی بارڈر کے پاس ایک جھگی میں رہتی تھیں۔ ان کا کچھ حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ میں بھی پہلی دفعہ میں پہچان سکتا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب قید کے کچھ تو اثرات ہوتے ہی ہیں۔ میں اپنے گھر کا پتہ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ پھر میں گھومتا پھرتا واپس اپنے شہر میں آ چکا تھا، جہاں پر میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں میں نے ایک دن شہباز کو دیکھا، کیونکہ میری قید کے دوران یہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر یہ ابھرا ہوا تل اس کی نشانی بن گیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اب میں نے اس سے خود دوستی کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہر صورت میں مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر جائے گا۔ پھر ایک دن میں نے بھابھی کو بھی دیکھا تو شہباز کہنے لگا کہ یہی آپ کو گھر لے کر جا سکتی ہیں۔ بس پھر میں نے اس سے میل ملاپ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آفرین ہے اس عورت پر کہ اس نے مجھے کوئی بھی ذرا سی بھی لچک نہیں دی، بلکہ اس نے ہمیشہ ہی مجھ سے بہت ہی سخت اور تند و تیز لہجے میں بات کی، اور پھر اس نے شہباز کی بھی کوئی بات نہیں مانی۔ ایک دم سے پچھلے کمرے میں سے ایک خاتون نکلی اور آتے ہی تینوں بیٹوں کو اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم سبھی بے حد خوش تھے، لیکن شہباز کی خوشی تو دیدنی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ ماں کو مس کرتا تھا۔ ہم سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے، سب کے چہروں پر بے حد اطمینان تھا، کیونکہ اب چچا تایا کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔